منازل کربلا 60 ہجری 27 رجب اپنے نانا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک پر آخری حاضری دینے کے بعد امام حسین شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب چل پڑے اور 4 شعبان کو مکہ پہنچے اور 8 ذوالحجۃ الحرام کو مکہ سے کربلا کی طرف چل پڑے۔ اس سفر میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے تقریباً 20 جگہوں پر اسٹے کیا۔ ان میں سے چند مقامات جہاں کوئی واقعہ پیش آیا وہ مقامات ہم آپ کو دکھائیں گے۔ پہلی ڈیفینیشن بستان ابن عامر کراس کرنے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ عنہ دوسری منزل صفا پر پہنچے، وہاں آپ کی ملاقات عربی کے مشہور شاعر پرستر سے ہوئی جو کوفے سے آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کوفے کی سچویشن کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اے نواز رسول، ان کے دل تو آپ کے فیور میں ہے لیکن ان کی تلواریں آپ کے اگینسٹ ہیں۔ امام حسین کا تیسرا اسٹے ذات عرق نامی سنسان ویران جگہ پر ہوا، جہاں ایک شخص بشیر بن غالب نے امام حسین کے قافلے والوں کو ٹینکس لگاتے ہوئے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے آخر کار امام حسین سے ملاقات کی اور گفتگو کے دوران امام حسین نے اپنے سفر کا مقصد بتایا اور ساتھ ہی اپنی شہادت کی خبر بھی دی۔ امام حسین کا چوتھا اسٹے حاجز تھا۔ اس مقام پر آل رسول نے کچھ دیر آرام فرمایا اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفے والوں کے لیے ایک خط لکھا۔ اس خط کو حضرت قیس کے ہاتھوں کوفے روانہ کیا۔ 5ویں منزل باز العیوم، 6ٹھی منزل قصے میاں کو کراس کر کے امام علی مقام جب 7ویں منزل ضرورت پر پہنچے تو آپ کو زہیر بن القیس نامی ایک شخص ملے جو کہ حضرت عثمان غنی کے قریبی لوگوں میں سے تھے اور حج عطا کر آ رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی امام حسین سے ملاقات کی تو اس نے اپنے گھر جانے کو بجائے امام حسین کا رفیق کے سفر بننے کو پریپئر کیا۔ 8ویں منزل سالبیہ پر ایک کمناک امام حسین کے انتظار میں تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل ان کے 2 بیٹوں کی شہادت کی دردناک خبر آئی۔ اس پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حالات کی سنگینی سے قافلے والوں کو آگاہ کر دیا تاکہ کوئی جانا چاہے تو وہ چلا جائے، لیکن آپ کے ساتھ سفر شروع کرنے والوں میں سے کسی نے نہ پیٹھ پھیری اور مشکلات میں اضافہ جرنی ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی تھی کیونکہ ابن زیاد گورنر کوفے کو امام حسین کی آنے کی خبر مل گئی تھی۔ اس نے اپنے بہادر کمانڈر ہر کو 1000 کا لشکر دیا کہ امام حسین کو گرفتار کرنے کو بھیجا۔ امام حسین زحالہ بدن ابکا اور شراب سے گزرنے کے بعد 12ویں منزل سرات پہنچی تو آپ کا سامنا ہر اس کے 1000 لشکر سے ہوا۔ اس ریگستان علاقے میں ہر اور اس کے لشکر والوں کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا اور ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا، اور امام حسین نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ پھر آپ نے ان کے سامنے تقریر کی اور آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ آپ کے قافلے والوں کے ساتھ ہر کے لشکر نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ 13ویں منزل ہے قادسیہ، یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو تو جانا کوفے تھا لیکن آپ نے راستہ تبدیل کر دیا اور آپ کربلا کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ امام حسین منزل شہادت کی طرف سفر کرتے ہوئے مغیزہ، عزوب الحجانات، بہدہ اور زور حسم کے بعد جب 18ویں منزل قصر بنی مقاتل پر پہنچے کہ شام ہو چکی تھی، آپ نے رات یہیں گزاری اور صبح جب امام حسین یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے۔ آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا، بیٹا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے اور اس میں ہمیں شہادت کی خبر دی گئی ہے۔ تو آپ کے شہزادے نے پوچھا، اے بابا جان، ہم اکبر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو آپ کے شہزادے نے بہادری سے جواب دیا کہ پھر موت سے کوئی ڈر نہیں۔ امام حسین کا سفر شہادت، سفر بقاء اسلام اپنے اینڈ کو پہنچنے لگا۔ بس 2 اسٹاپ باقی تھے اور وہ ساری باتیں حقیقت ہونے والی تھی جو بچپن سے آپ کی شہادت کے بارے میں مشہور تھی۔ امام حسین جب اپنی سیکنڈ لاسٹ منزل نینوا پر پہنچے
تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر گھومنے لگا جو آپ اپنے والد سے سنا کرتے تھے۔ ابھی امام نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا، ایک ریگستان میدان نظر آیا۔ ابھی وہ سارا قیامت خیز منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا کہ اور اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے سامنے آ گیا، اور اس نے بتایا گورنر کوفہ ابن زیاد نے مجھ کو خط دیا ہے کہ آپ جس جگہ پر ہو وہیں آپ کو روک لوں اور آپ کو ایسی جگہ ٹھہراؤں جہاں پر پانی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو۔ اور بلاخیر آپ کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا، اور 2 محرم کے دن ابن زیاد کے حکم پر اس چٹیل ریگستانی میدان میں پورے قافلے اہل بیت اور نبوت ان کے صحابہ کو اس 1000 کے لشکر نے روک دیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ اتنا تو بتا دو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو امام حسین نے اپنے خاندان سے فرمایا کہ بس یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہیں ہمارا خون بہا دیا جائے گا اور یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ یزیدی فوج کی گستاخیاں دیکھ کر امام حسین کو سب سے پہلے روکنے والے حضرت حر رضی اللہ عنہ امام حسین کی بارگاہ میں معافی مانگ کر حاضر ہوئے اور اپنی جان آپ پر قربان کر دی۔ یہی کربلا کا میدان آپ کے سفر کی 20ویں آخری منزل تھی، اور 8 دن بعد اہل بیت کو اطہار پر ظلم اور ستم بند کر کے آپ پر اور اہل بیت پاک پر پھر پانی بند کر کے آپ کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا۔ اور 61 ہجری 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن تپتے سہارا 3 دن کے بھوک اور پیاس سجدے کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔